سبحان ربی یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی سب سے بڑی جہالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو ڈھونڈتا پھرے، دنیا کی چیزوں کو ایکسپلور کرتا پھرے، لیکن وہ خود سے ہی غافل ہو۔ کیا فائدہ ایسی ایکسپلوریشن کا کہ جس میں آپ کو یہ تو پتہ چل جائے کہ میں نے پیسہ کیسے کمانا ہے، آپ کو یہ تو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ کس طرح سے بڑھانا ہے، لیکن آپ کو یہی نہ پتہ چلے کہ آپ خود کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ اس دنیا میں اس پلانٹ پہ کیوں ٹپک پڑے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان سے غافل ہو جائے تو اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت تب تک حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان اپنی معرفت حاصل نہیں کرتا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ریلیونٹ ہیں۔ جب انسان رب کو پہچاننا شروع کرتا ہے تو اسی طرح وہ اس کو اپنی پہچان بھی اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ اپنی پہچان حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو رب کی بھی پہچان حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی پہچان جو ہے یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری اور اہم چیز ہے۔ آج کل جو ماڈرن سائنس ہے وہ بھی اس چیز پر ایمفسائز کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ایک شناخت رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ریسرچ ہے 2008 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر جسٹن بیرٹ، تو انہوں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کروائی، اور اس ریسرچ میں انہوں نے یہ کہا کہ ایوری چائلڈ از اے بورن بلیور۔ اس کا مطلب یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ پوری دنیا سے مختلف جگہوں سے، مختلف ممالک سے آپ بچوں کو جمع کریں اور ان بچوں کو آپ ایک آئی لینڈ میں رکھیں، اور وہ آئی لینڈ ایسا ہو کہ جہاں پہ کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس نہ ہو۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی بچے جو ہیں وہ کسی ایک سپریم پاور کو، کسی ایک سپر نیچرل پاور کو وہ مانتے ہوں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر اپنی شناخت رکھی ہے۔ تو آج کی سائنس بھی یہ بات کہتی ہے۔ پھر اسی طرح 1950s تک دو قبیلے تھے، ایک آسٹریلیا کا قبیلہ تھا اور اسی طرح سے کچھ افریقن تھے۔ تو یہ کچھ قبائل جو تھے وہ دریافت ہوئے۔ یہ قبیلے ایسے تھے جو کہ 1950s تک جن کو ماڈرن سویلائزیشن کی کوئی ہوا بھی نہیں لگتی، آپ ایسے سمجھ لیں کہ بالکل انٹچ تھے۔ تو جب ان قبیلوں پر بھی ریسرچ کی گئی تو یہ دیکھا گیا کہ وہ سب جو تھے وہ کسی ایک سپریم پاور کو، کسی ایک خدا کو ماننے والے۔ تو غرض یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان جو ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر ڈال دی ہے۔ اگر انسان اس چیز سے متنفر ہونا شروع ہو جائے اور اس چیز سے دور ہونا شروع ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف چلنا شروع ہو جائے۔ اب یہ فطرت کیا ہوتی ہے؟ یہ فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی تکلفاً نہیں کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پہ ایک مچھلی ہے، آپ اس کو پانی میں ڈالیں تو آپ کو کوئی اس کو سوئمنگ کلاسز نہیں دینی پڑتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرنا اس کی فطرت کے اندر ڈال دیا ہے۔ آج کل تو یہ سمجھنا اور آسان ہے کہ مائکرو کنٹرولرز ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ کوئی بھی پروگرامنگ فٹ کر دیں تو جیسے ہی آپ اس مائکرو کنٹرولر کو کہیں پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں تو جو پروگرامنگ اس میں برن ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہی مائکرو کنٹرولر کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اب کوئی پرندہ ہے تو اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تم نے کیسے اڑنا ہے، کس طرح سے تم ایئر پریشر بلٹ ہوگا، کس اینگل پہ تم نے پر ہلانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات اس کی فطرت کے اندر رکھ لی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان بھی انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ انسانوں کی فطرت ہے،
وہ انسان جو مرضی ہو جہاں مرضی ہو وہ اپنی فطرت کے مطابق کرتا ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں، کبھی آپ کو کسی سوئچ بورڈ سے کبھی کرنٹ پڑا، یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ ننگے پاؤں چل رہے ہوں اور آپ کے پاؤں کے نیچے کوئی چبھنے والی چیز آ جائے، تو جب کبھی ان دو میں سے کوئی بھی سچویشن اگر آپ کے سامنے ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وہ، اگر آپ کو کرنٹ پڑا ہے تو پہلے آپ سوچتے رہیں کہ اچھا یہ کرنٹ پڑا ہے، اچھا میں اپنا ہاتھ پیچھے کروں، بلکہ ود ان ہاف آف اے سیکنڈ آپ فوراً اپنا ہاتھ جو ہے نا پیچھے کر لیتے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی جلدی کر لیتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایکشنز ہوتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ننگے پاؤں چل رہے ہیں اور چبھن والی کوئی چیز آپ کے پاؤں میں آئی ہے تو آپ فوراً پاؤں کو وہاں سے ہٹاتے ہیں، آپ کو اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وہ کام ہے کہ جو کسی نے آپ کو سکھائے نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کی فطرت کے اندر ڈال دی ہیں۔ اس کو میڈیکل سائنس والے ریفلیکسز بھی کہتے ہیں، ایسے ایکشنز جو کہ جس کے لیے انسان کو سوچنا نہیں پڑتا، اس کی فطرت کے اندر ہے، وہ خود بخود انسان کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی برتن ہو جو کہ بہت گرم ہو، آپ اس کو ہاتھ لگا لیں تو فوراً آپ ہاتھ پیچھے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی فطرت کے اندر یہ ایکشن ڈالے ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ کی فطرت کے اندر یہ چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان، اپنی معرفت، یہ بھی انسان کی فطرت کے اندر ڈالی، اس کے اپنے اندر ہیں۔ وہ اس چیز کو اپنے سے نکال نہیں سکتا، اگر وہ اس چیز کو نکالے گا تو وہ انسان ہی نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح اب سائنٹسٹ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کے برین میں ایک خاص ایک پارٹ ہوتا ہے کہ جس کو گاڈ اسپاٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، کسی خدا کی پوجا کرتا ہے، اور کسی سپریم پاور، کسی سپر پاور جو ہے نا اس کو ماننے کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ وہ خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کی فطرت آتی ہے، انسان اپنی فطرت کو دیکھتا ہے۔ تو یہ فطرت جو ہے یہ اس کے اندر اللہ نے اپنی پہچان رکھی۔ اچھا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان آپ فطرت کے علاوہ اور انداز سے بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تھیوری ہے جس کو بڑی مشہور تھیوری کہا جاتا ہے، ڈیزائن اینڈ ڈیزائنر تھیوری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ where there is a design there will be a designer۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے تو جو انسان کی تخلیق ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کا ایک شاہکار ہے۔ پہلے میڈیکل سائنس کہتی تھی کہ جو انسان کا ڈی این اے یہ ایک کار جتنا کمپلیکس ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈی این اے یہ پوری یونیورس جتنا کمپلیکس ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا اسٹرکچر بنایا ہے کہ آپ جس حصے پہ بھی ریسرچ کرنا شروع کر دیں انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہارٹ کا یہ پمپنگ سسٹم بنایا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی موٹر ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بیٹری چاہیے ہوتی ہے، ایکسٹرنل انرجی چاہیے ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ اس ہارٹ کو بنایا ہے۔ اگر اس کی فریکوینسی تیز ہو جائے تب بھی مسئلہ ہے، کم ہو جائے تب بھی مسئلہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے ہی کیمیکلز، ہزاروں ایسے ری ایکشنز ہیں جو کہ انسان کے جسم میں چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کی تھوڑی سی بھی کوانٹٹی زیادہ ہو جائے تب بھی انسان کے لیے مصیبت ہے، اور اگر کم ہو جائے تب بھی مصیبت ہے۔ لیکن اتنے بیلنسڈ قسم کے ری ایکشنز انسان کی لائف میں، انسان کے جسم میں چل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی مشینری جو ہے وہ ایسا پرفارم ہی نہیں کر سکتی۔ ہم یہ انجینئرنگ کے اندر مختلف روبوٹکس کے ایکسپیریمنٹس کرتے تھے، تو ایک چھوٹا سا ایک لائن فالوئنگ روبوٹ آپ بناتے ہیں، یا اس طرح کے آپ چھوٹے موٹے روبوٹس بناتے ہیں جنہوں نے سیڑھیاں چڑھنی ہیں، اسٹیپس چڑھنے ہیں یا اسٹیپ ڈاؤن کرنے ہیں، تو اس میں انسان حیران ہوتا ہے کہ کتنی آپ کو پروگرامنگ کرنی پڑتی ہے، کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ ایسی زبردست تخلیق کی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ خود بخود ہو گئی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ جس ڈیوائس سے میرا بیان سن رہے ہیں نا، یہ ڈیوائس خود بخود بن گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تو آپ کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی، آپ کہیں گے کہ یہ جو موبائل ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے،
یا کوئی بھی ڈیوائس ہے تو یہ کسی کمپنی نے بنائی ہے، یہ خاص ایک ڈیزائن بنایا ہے، اس کے اندر پروگرامنگ ہوئی ہے، یہ پورا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے ساتھ ایک چیز بن کے سامنے آئی ہے۔ تو اتنی سی چیز ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے منہ موڑ لیتا ہے، جبکہ وہ چلتا پھرتا خود ایک معجزہ ہے۔ ہم مختلف معجزوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں مختلف کوئی سائنس دکھائے، کوئی فرشتے اڑتے ہوئے آئیں ہمیں دکھائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آبزرو کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جج کرتے ہیں، اللہ ہمارے ایکشنز کو دیکھتے ہیں، اللہ اس کے مطابق فیصلے اتارتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کی عادت اس لیے نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اگر انسان اپنی ذات پر مشاہدہ شروع کر دے تو اس کے دل سے بے اختیار نکلتا ہے سبحان اللہ، یہ اللہ نے بنایا۔ آپ صرف اپنے گردے کو دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نیفرونز کا اسٹرکچر بنایا ہے، ملینز اس میں آرٹریز ہیں، ملینز اس میں وینز ہیں، اور ایک ریسرچ میں دیکھ رہا تھا وہ کہتے تھے کہ اگر آپ ان وینز کو جوڑنا شروع کریں تو تقریباً صرف یہ جو گردے کے اندر ہیں یہ 60 کلومیٹرز تک جا سکتے ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ وینز ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا کمپلیکس ڈیزائن بنایا ہے، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز آپ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ بغیر بنائے نہیں بن سکتی، تو یہ جو انسان کی تخلیق ہے یہ بغیر کسی ڈیزائنر کے کیسے بن سکتی ہے، اور پھر ڈیزائنر بھی ایسا اور اس کا بنانے والا بھی ایسا کہ جو اتنی خوبصورت اور اتنی شاہکار ایک چیز بناتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آج کل بات ہو رہی ہے، بہت سارے اس پہ ریسرچ آرٹیکلس لکھے جاتے ہیں۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو الٹیمیٹ لیول ہے وہ ہیومن بینگ ہے۔ انسان اس چیز کو دیکھے کہ جو اللہ نے مجھے بنایا ہے، مجھے جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف مجھے پیدا کیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سسٹین کرنے والے بھی، مجھے سنبھالنے والے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بنا کے ہمیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان انسان کی اپنی ذات سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ آرگومنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈیڈکٹیو آرگومنٹس کہا جاتا ہے۔ ڈیڈکٹیو آرگومنٹس سے مراد یہ کہ ایسی مثال کے طور پہ آپ کوئی گھر ہے کسی کا اور وہاں پہ جو ہے اگر ڈکیتی ہو جائے، چوری ہو جائے، تو اب جو گھر کے آنر ہیں وہ جب گھر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا ہے، وہ جا کے اپنی تجوریاں دیکھتے ہیں تو تجوریاں ساری خالی ہو چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب کال کریں گے، انویسٹیگیشن ٹیم کو بلائیں گے، تو ایک تو کچھ تو سائنٹسٹ ہوں گے جو کہ آئیں گے، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا آپ نے چور کو دیکھا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں میں نے چور کو تو نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ کہیں گے کیا اس کو ٹچ کیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں ٹچ نہیں کیا تھا۔ تو وہ کہیں گے کہ کیا اچھا آپ نے کیا اس کو اسمیل کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ سارے سائنٹیفک آرگومنٹس کے بعد وہ کہیں گے دیکھیں جی یہاں پہ تو چونکہ آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا، آپ نے اس کو اسمیل نہیں کیا، آپ کے پاس اس کا کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، اس لیے آپ کی چوری نہیں ہوئی۔ وہاں پہ آپ کہیں گے نہیں مجھے ایک سائنٹیفک ایویڈنس نہیں چاہیے، مجھے ڈیڈکٹیو آرگومنٹس چاہیے، مجھے ڈیڈکٹیو سائنس چاہیے، مجھے ڈیڈکٹیو جو ایکسپیریمنٹیشن ہیں مجھے اس کے ریزلٹس چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ڈیٹیکٹیو کو بلائیں گے، وہ آ کے دیکھے گا کہ ہاں یہ جو سارا سامان بکھرا پڑا ہے اس کا مطلب یہ خود بخود نہیں بکھر گیا بلکہ اس کو کوئی بکھیرنے والا موجود ہے۔ یہ جو تجوری کا لاک ٹوٹا ہوا ہے اس کا مطلب یہ لاک خود بخود نہیں ٹوٹا، اس کو کوئی توڑنے والا موجود ہے۔ پھر وہ دیکھے گا اچھا یہ جو باہر کا دروازہ یا کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب وہ کہے گا کہ یہ خود نہیں ٹوٹی، یہ جس انداز میں ٹوٹی ہے اس کا مطلب اس کو کوئی توڑ کے باہر گیا۔ تو یہاں تک کہ اس نے حالانکہ چور کو دیکھا نہیں ہے، اس نے چور کے سائنٹیفک ایویڈنس نہیں کلیکٹ کیے بلکہ اس نے اپنی ایک ڈیڈکٹیو آرگومنٹس کے ذریعے اس بات کو پہچانا کہ یہ جو سارا معاملہ، یہ جو سٹیج یہاں پہ اس وقت سیٹ ہوا ہے اس کا مطلب یہ سٹیج کسی نے سیٹ کیا ہے، یہ جو چیزیں اس طرح سے بکھری پڑی ہیں یہ خود بخود نہیں بکھر گئیں۔ تو اسی طرح آپ نے ایک بڑی فیمس تھیوری جو سنی ہے ایوولوشن تھیوری، بگ بینگ تھیوری۔ اب بگ بینگ تھیوری میں بیسیکلی کیا ہے کہ کیا انہوں نے وہ زمین وہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک میسو باڈی تھی اور وہ باڈی پھٹ گئی ہے اور اس کے پھٹنے سے یہ چیزیں جو بکھر گئی ہیں۔ تو یہ جو تھیوری دی گئی ہے یہ اصل میں تھرو ڈیڈکشن دی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں
یہ جو جتنے پلانٹس ہیں یہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، گیلیکسیز جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ اگر آپ اسی کو ریورس بیک کریں تو اس کا مطلب کہ ایک ٹائم تھا جب یہ سارے ون باڈی تھی، تو اس کا مطلب کہ وہ جو یہ آرگومنٹ دیتے ہیں یہ ڈیڈکشن کے تھرو دیتے ہیں۔ تو یہ جو اگر آپ ڈیڈکشن آرگومنٹ بھی دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پورا ایک نظام کائنات کو بنایا ہے، اور اتنا ایک جو سسٹم چل رہا ہے، چاہے آپ سولر سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے آپ دنیا کا کوئی نیشنل سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں، ایون آپ اپنے دماغ کو، اب تو خیر سائنٹیفک ریسرچ آؤٹ ہے، آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح انسان کے نیورونز بنائے ہیں، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی آئی کا سٹرکچر بنایا ہے، تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی اس بات کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ یہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی۔ یہ ایک ذات ہے، ایک ماسٹر پلانر ہے کہ جس نے یہ بنایا ہے، اور وہ ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ انسان اپنی شخصیت پہ، اپنے آپ پر جب غور کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ میں ویسی نہیں بن گیا، مجھے کوئی بنانے والا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ لاجیکلی بھی سوچیں تو دنیا میں کوئی چیز بلا مقصد نہیں بنی۔ ہم جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد نظر آتا ہے، اور انسان کا بھی جو مقصد ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ لاجیکلی غلط ہے کہ انسان جو اس کائنات کا مرکز ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیزائن ہی اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، جیسے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے بنی آدم، یہ پوری کائنات جو ہے یہ میں نے تیرے لیے بنائی اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے بنانے کا، اس کے اس دنیا میں آنے کا پرپس بھی ڈیفائن کیا ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہوں، اس کو یہی نہیں سمجھ آ سکتا کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد آپ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ اس چیز کو پہچانیں گے کہ ہاں مجھے ادھر بھیجا کس نے ہے، مجھے ادھر بنایا کس نے ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کی اچانک آنکھ کھلے اور آپ کسی یونیورسٹی میں جو ہے نا وہاں پہ آپ آ گئے، آپ کی آنکھ کھلی ہے، آپ وہاں پہ آ گئے، اب آپ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ ایک یونیورسٹی ہے، ادھر بہت گہما گہمی ہو رہی ہے، مختلف کلاسز چل رہی ہیں اور لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اس یونیورسٹی میں کیا کر رہے ہیں، کیا آپ اس یونیورسٹی کے سویپر ہیں، آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، آپ ہیں کون؟ تو یہ آپ کو کب پتا چلے گا؟ جب آپ اپنے پیچھے آپ کو اس ہسٹری کا پتہ چلے کہ آپ کو اس یونیورسٹی میں بھیجا کس نے ہے۔ جب آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ بھیجا کس نے ہے، تب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا یہاں آنے کا پرپس کیا ہے، آپ کا ادھر رول کیا ہے۔ اسی طرح جب تک انسان کو یہ نہیں، اس بات کی نہیں سمجھ آتی کہ بھائی میں خود سے نہیں آ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی میرے ماں باپ سلیکٹ کیا۔ آپ میں سے آپ دیکھ لیں، آپ میں سے کتنے جس نے اپنے ماں باپ خود سلیکٹ کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ آپ میں سے کتنے ہیں کہ جس نے اپنے بہن بھائی خود سلیکٹ کیے؟ کتنے کہ جس نے اپنے کزنز، اپنا خاندان، اپنا سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ، اپنا سٹی، اپنی کنٹری، اپنی لینگویج، ایون اپنا باڈی سٹرکچر تک آپ نے خود سلیکٹ نہیں کیا۔ آپ کی ہائٹ کتنی آپ نے خود سلیکٹ نہیں کی، آپ کا کمپلیکشن کیسا ہے آپ نے خود سلیکٹ نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک چیز ڈیزائن کر کے آپ کو یہاں بھیجا ہے، اس میں آپ کی اپنی سلیکشن نہیں ہے۔ تو جب تک آپ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس بات پر ایمان نہیں رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے، تب تک آپ کو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اور جب کہ آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں ہمیں بنانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، تو پھر ایک نیکسٹ کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب جو ہمیں بنایا ہے، اب ہم نے اس دنیا میں کیا رول پلے کرنا۔ تو اس لیے اب ہم ذرا دوسری سائڈ کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پاتے، جو اس بات کو اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ ہاں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ نے ہمیں اس دنیا میں جو ہے ہماری تخلیق کی ہے، تو ان کے ساتھ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ اب اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سرے سے ہی خدا کی ذات سے انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے تو ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں،
لیکن ان کا یقین جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ایسا فجائل سا ہوتا ہے کہ جیسے ایک فیری ٹیل ہوتی ہے نا، کہ شاید وہ دین کو صرف ایک فیری ٹیل کی طرح رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ کی ذات موجود ہے، بس جب کبھی ذہن گیا اللہ کو مان لیا، جب کبھی ذہن نہیں گیا تو نہیں مانا. اور ان کی لائف، نام ان کے مسلمانوں والے ہوتے ہیں لیکن ان کی لائف پوری کی پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہوتی ہے. تو یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان دونوں کے ساتھ کچھ امپلیکیشنز ہوتی ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو لوگ پھر اپنی فطرت کے اگینسٹ جاتے ہیں. فطرت کے اگینسٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے نا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اب تو سائنس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، تو اب تو سائنس بھی اس پہ ریسرچ کری کہ بھائی ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک بورن بلیور ہوتا ہے. بعد میں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کی سوسائٹی ہوتی ہے جو اس کو کرسچن یا جو یا ہندو یا کس طرف بنانے کی طرف لے جاتے. تو بہرحال جو لوگ بھی اپنی زندگی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اللہ کے احکامات کو نکال دیتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنی ذات کی، اپنی فطرت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک شخص ہے وہ یہ ایزیوم کر رہا ہے کہ میں اسپائڈر مین ہوں، لیکن اصل میں وہ اسپائڈر مین ہے ہی نہیں. تو ایسا بندہ جب دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ گرے گا ہی نا، کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت ایسی بنائی نہیں ہے. اسی طرح جب کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے، دین کا انکار کر دیتا ہے، کئی لوگ تو الفاظ میں دین کا انکار کرتے ہیں، کئی لوگ عمل میں دین کا انکار کر رہے ہیں. عمل میں دین کے انکار کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو پتہ لگا کہ ہاں یہ جو ایکشن میں کر رہا ہوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اس کے اگینسٹ ہے، اس کا مطلب آپ اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں. اللہ نے منع کیا ہے کہ آئسولیشن کے گناہ نہیں کرنے، لیکن انسان کرتا ہے. اللہ نے منع کیا کہ جیلسی نہیں رکھنی، لیکن انسان رکھتا ہے. اللہ نے منع کیا کہ تکبر نہیں کرنا، لیکن انسان کرتا ہے. اللہ نے منع کیا کہ غصے میں دل آزاری نہیں کرنی، غصے میں بے قابو نہیں ہونا، لیکن انسان کر رہا ہے. اس کا مطلب وہ اپنے عمل سے انکار کر رہا ہوتا ہے. اب ان لوگوں کے ساتھ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، خدا کا انکار کر دیتے ہیں، یا کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہ بس مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، ہمیں ماں باپ کی گود سے کلمہ مل گیا، لیکن ان کی زندگی اس کے آگے نہیں چل رہی ہوتی. ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے آنے کا مقصد ہی سمجھ نہیں آ رہا. ان کیونکہ اپنے آپ کو نہیں جانتے نا کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو اس لیے وہ اسی چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے کیوں ہیں. اب ایسے لوگوں کے ساتھ مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ پھر وہ اپنے آنے کا مقصد خود بنا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی لوگ اپنے آنے کا مقصد بناتے ہیں کہ میں نے بہت سارا پیسہ کمانا ہے، اچھی گاڑی لینی ہے، اچھا گھر لینا ہے، اور اس طرح اچھی سی زندگی گزارنی ہے اور پھر اس دنیا سے چلے جائیں. اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں وہ پھر زندگی کا مقصد بناتے ہیں کہ بس میں نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، پھر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، صرف ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اور یہ حاصل کرتے کرتے مر جانا. ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے. اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جیسے خاندان گزر رہا ہے، جیسے ہمارے بڑوں نے زندگی گزار دی، ہم بھی بس اسی طرح گزارتے چلے جائیں گے. ان کی لائف میں کوئی ہل جل نہیں ہوتی، کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے جینے کا کوئی مقصد نہیں مل رہا ہوتا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ نان مسلم ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی کسی پیشن کی طرف لگتے ہیں تو اتنا لگتے ہیں کہ پوری زندگی اس پہ گزار دیتے. ایک شخص ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے بس پیٹس کی خدمت کرنی ہے، ساری زندگی کتے بلیوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، ادھر ہی زندگی گزار دیتا ہے. اور اسی طرح کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرا مقصد جو ہے نا، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پوری دنیا کا ٹور کروں، سیر و تفریح کروں، ٹریولنگ کروں، وہ اسی میں لگا رہتا ہے. تو انسان اپنے آنے کا مقصد خود ڈیزائن کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا اس سے پرابلم وہی ہوتی ہے کہ وہی اگزامپل جو میں نے دی کہ انسان ایزیوم کر رہا ہے کہ میں اسپائڈر مین ہوں، لیکن اصل میں اسپائڈر مین نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر جو اس کے آنے کا مقصد بتایا تھا، انسان اس مقصد سے ہٹ رہا ہے، اپنی فطرت کے اگینسٹ جا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان رہا کہ میں یہاں ہوں کیا. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ مثال تو خیر دیسی سی ہے لیکن سمجھ آ جائے گی. آپ کسی جگہ لوٹا دیکھتے ہیں تو لوٹے کا مقصد آپ سب کو پتا ہے.
اب کوئی شخص جو ہے وہ لوٹے میں دودھ بھر کے آپ کے گلاس میں ڈالنا شروع کرے تو آپ اس کو کیسے بیوقوف کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ تمہیں یہی نہیں پتا کہ اس لوٹے کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے اس کا ایک بہت اعلیٰ مقصد ہے، اور اللہ نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا مقصد ساتھ دے کر بھیجا ہے۔ اب جب آپ اس مقصد سے ہٹیں گے تو آپ اپنی فطرت سے ہٹیں گے، اور جب آپ فطرت سے ہٹیں گے تو آپ کا جسم، آپ کی باڈی، آپ کی اپنی ذات وہ کبھی بھی سیدھی طرح نہیں چلے گی، بلکہ مختلف طرح کے خطرات، پریشانیاں، ڈپریشن، انزائٹی اور ان تمام چیزوں کا شکار ہو جائے گی۔ آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے لیے آپ کو ڈیزائن نہیں کیا، یعنی کہ گناہ کے کام۔ تو جب انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے تو اصل میں وہ اپنی فطرت کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو شخص گناہوں والی زندگی گزارتا ہے اور جو شخص گناہوں میں ملوث رہتا ہے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ بظاہر آپ کو لگے کہ بڑی لذت ہے، لیکن لذت نہیں ہوتی، بے سکونی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے اس فطرت کے اگینسٹ چل رہا ہوتا ہے جس فطرت پہ اللہ نے اس کو بنایا۔ انسان کی فطرت یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب وہ لوگ جو کہ اپنے آنے کا مقصد خود بیان کر رہے ہوتے ہیں اور خود بنا رہے ہوتے ہیں، خود ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں سوسائڈ، ان کے پاس زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے جس نے تمام چیزیں اچیو کرنی جو وہ چاہ رہا تھا، اب اس کو آگے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی اچھا میں اب آگے کیا کروں، وہ فیک جو ہے نا فیک مقصد بنا رہا ہوتا ہے اور اس میں خوشی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایکچولی میں وہاں پہ خوشی ہوتی نہیں ہے، خوشی موجود ہی نہیں ہوتی، کیونکہ خوشی اور سیٹسفیکشن تو اس جگہ موجود ہوتی ہے جہاں جس مقصد پہ اللہ نے بندے کو ڈیزائن کیا۔ اچھا پھر اسی طرح سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی لائف میں ایسی مشکلات، ایسی ہرڈلز ہوتی ہیں، کبھی فائنانشیل کرائسس، کبھی فیملی کرائسس، کبھی اور کس طرح کے کرائسس۔ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے مقصد کو اچیو نہیں کر پا رہے، ان کو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، وہ ویسے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے سوسائڈ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب زندگی میں اتنی مشکلات بڑھ گئی ہیں اور کوئی چیز ہمارے مطابق نہیں چل رہی تو پھر جینے کا کیا فائدہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوئی ہے کہ وہ بھی اپنی فطرت کے اگینسٹ چل رہے ہیں کہ بھائی زندگی یہ زندگی گزارنے کا مقصد عبادت ہے، یہاں آنے کا مقصد اللہ کی عبدیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی پھولوں کا باغ بن جائے گی اور آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، نبیوں کی زندگیوں میں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، تو یہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک سہارا ہوتا ہے، ایک یہ دین کا سہارا ہوتا ہے جس سے انسان سیٹسفائی ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں، اگر اس دنیا میں چیزیں میرے مطابق نہیں بھی چل رہی، ٹھیک ہے، میرے بہت سارے ڈریمز ہیں جو کہ اس دنیا میں میرے فلفل نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پہ میں ملینئر بلینئر بننا چاہتا تھا لیکن نہیں بن سکا۔ مثال کے طور پہ میں بہت بڑا گھر لینا چاہتا تھا لیکن نہیں لے سکا۔ میں پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، فلاں جگہ شادی ہو جائے، فلاں یہ ہو جائے، میری زندگی میں یہ ہو جائے۔ اگر یہ نہیں بھی ہوا تو پھر بھی انسان سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر اس دنیا میں نہیں بھی ہوا، نہیں بھی مجھے مل سکا، اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے نہیں رکھا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں مجھے اس کا صلہ دیں گے۔ تو یہ ایک ہوپ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان جیتا ہے۔ لیکن جب آپ ریلیجن کو چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ریلیجن کو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ بس جتنا اپنی مرضی کا لینا ہوا اتنا لے لیا، جتنا اپنی مرضی کا دین چاہیے ہوا اتنا لے لیا اور باقی چھوڑ دیا، جب اس طرح چلتے ہیں تو پھر لائف میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاز کو وائلیٹ کرتے ہیں تب آپ جو ہے اپنے فطرت کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے
اب پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ اپنی اس فطرت سے انکار کرتے ہیں، وہ اپنے لاز بنانا شروع کر دیتے، وہ اپنی زندگی میں خود سے رول سیٹ کرنا شروع کر دیتے، جو کہ یورپ میں ہوا. آپ نے دیکھا کہ جی وہ انہوں نے یہ کہا ایک وقت پہ، انہوں نے کہا بھائی زندگی میں آنے کا مقصد یہ کہ تم کھل کے انجوائے کرو، جو تمہارا دل کرتا ہے. جب وہ اس لائن پہ چلے ہیں تو نقصان کیا ہوا ہے کہ بس وہ صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہوگی. کسی کا دل کیا ہے کہ کسی کو مرڈر کرنے کا، اس نے کر دیا. کیوں؟ اس کو اس سے. پھر کسی کا دل کیا کسی کو ریپ کرنے کا، اس نے کر دیا. پھر کسی کا دل کیا کہ کسی کا ڈاکہ ڈالنے کا، کسی کو چوری کرنے کا، تو اس نے کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگ گیا. اس نے یہ سوچا، کیونکہ ڈیوائن نالج تو اس کے پاس تھا نہیں، اس نے اپنے آپ کو تو پہچانا نہیں کہ میں اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. یہ تو اس نے پہچانا نہیں. تو اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کے فیصلے خود لینے شروع کر دیے، اپنے لاس خود سیٹ کرنے شروع کر دیے. پھر یہ ہوا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیا. اور پھر یہ کوشچن بھی سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے کہ بھئی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، پارٹنرز بن کے رہ سکتے ہیں. تو یہ ساری جو پرابلمز ہیں یہ تب شروع ہوتی ہیں جب انسان اسی چیز کو نہیں پہچانتا کہ میں ہوں کون، میرے پہ کون سے رولز لگتے ہیں، کون سے فارمولے لگتے ہیں. اور وہ جب اپنے سے فارمولے ڈیزائن کرنے شروع کیے تو سوسائٹی ڈسٹرب ہونا شروع ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں ان ممالک کے جہاں پہ لوگ ریلیجن کو فالو نہیں کرتے، جہاں پہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے، اور دوسری طرف ان لوگوں کو جہاں لوگ ریلیجن کو فالو کرتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو اپنی فطرت کے اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سوسائڈل ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے. وہاں کثرت سے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے جب ریلیجن کو لوگ چھوڑ دیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بس جو ہے ایک فیری ٹیل کے طور پر لینا شروع کر دیں، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جن جگہوں پہ خوشیاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہاں اصل میں اللہ نے خوشی رکھی نہیں ہوتی. اچھا، پھر اس کے بعد جب کچھ فلاسفرز ایسے آئے، سو کالڈ فلاسفرز جو جاہل تھے، کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی آپ کا جو دل کرتا ہے آپ اس طرح زندگی گزاریں، ہاں بس کسی کو ہارم نہیں کرنا. اچھا، اس سے اور نقصان ہوا، اس سے یہ نقصان ہونا شروع ہو گیا کہ لوگ جو تھے وہ گیز بننا شروع ہو گئے، لیزبینز بننا شروع ہو گیا. آج یہ چیز عام ہونا شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھئی وی آر ناٹ ہارمنگ اینی ون، ہم تو بس جو ہمارا دل کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں، ہم کسی کو تنگ تو نہیں کر رہے. تو اس طرح بھی وہ اپنی فطرت کے خلاف چلنا شروع ہو گئے، اس سے بھی نقصانات شروع ہو گئے. اس لیے جب تک انسان اپنی فطرت کو نہیں پہچانتا، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک رب کی عبادت کرتا ہے، ایک رب کی عبادت کرتا ہے اور اس کی مان کے چلتا ہے، اس کے حساب سے چلتا ہے. تو جو دین پر چل رہا ہوتا ہے یہ اصل میں انسان اپنی فطرت پہ چل رہا ہوتا ہے. جتنے ایسے کام جو کہ گناہ کے ہیں وہ اصل میں وہ ہیں جس سے انسان کی اپنی فطرت ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، پریشان ہو رہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر لائف میں کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے جو کہ گناہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس گناہ کے موقع پہ تو شاید آپ کو تھوڑی سی لذت فیل ہو، لیکن اس کے بعد ایک دل میں ایک ریگریٹ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ اچھا نہیں ہوا، ایک بے سکونی طاری ہو جاتی. وہ بے سکونی اس لیے طاری ہوتی کیونکہ آپ کی روح کو وہ ہضم نہیں ہوتی. وہ گناہ آپ کے پورے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتے، وہ آپ کے فطرت کے اگینسٹ ہے. تو اس لیے انسان کو اپنی فطرت کو پہچاننا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جو فطرت کو چھوڑتے ہیں پھر آپ کی سوسائٹی میں نور مقدم جیسے کیس بھی ہوتے ہیں. کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ اسلام آباد میں کیسا مرڈر ہوتا ہے. اب یہ اگر آپ اس کیس کے پیچھے جائیں تو جس بندے نے مرڈر کیا ہے، اب اس کی سائیکی دیکھیں کہ یہ وہ لبرل سائیکی ہے کہ جو کہ ریلیجن سے، دین سے بہت بیزار ہیں. تو جب کوئی انڈیویجول ایسا ہو جائے جو کہ دین سے بیزار ہو جاتا ہے اور جس کا کوئی مورل اینکر نہیں ہوتا، کیونکہ ریلیجن جو ہے نا یہ مورل اینکر ہے. مورل اینکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام جب کوئی غلط کرنے لگتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک اینکر ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں، اگر مجھے کوئی نہیں بھی دیکھ رہا نا، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. اور یہ چیز انسان کو روکتی ہے، یہ چوری کرنے سے بھی روکتی ہے، یہ کسی کی دل آزاری کرنے سے بھی روکتی ہے، کسی کے ساتھ بدنیت ہونے سے بھی روکتی ہے.
تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بظاہر یہ وہ کلاس ہے کہ جو جس کو آپ ہائیلی ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، بٹ ایکچولی دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ فولز. اور انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہے، پیسہ بہت ہے، جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ جب کوئی مورل اینکر ہی نہیں رہا تو پھر اس طرح کے واقعات سوسائٹی میں ہوتے ہیں. تو آپ کی جو سوسائٹی بنتی ہے نا، ایک معاشرہ بنتا ہے، یہ انڈیویجول سے بنتا ہے، کہ آپ کی اپنی ذات، آپ کے سیلف سے بنتا ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے تو جب اس کی اپنی پہچان کے ساتھ اس کی رب کی پہچان جو ہے یہ لنکڈ اپ ہے، کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتا ہے. یہ اپنے آپ کو وہ اللہ کی ذات کے بغیر پہچان ہی نہیں سکتا. اور جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے اس کے اندر ایک خشیت ہوتی ہے. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہاں اگر میرے ساتھ دنیا میں کوئی زیادتی بھی کر جائے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دنیا کون سی الٹیمیٹ ہے؟ الٹیمیٹلی میں نے جانا ہے اور قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن مجھے کمپنسیٹ کر دیں گے. تو یہ مورل اینکرز ہوتے ہیں. تو آپ کی سوسائٹی میں جب تک یہ مورل اینکرز رہیں گے آپ اس طرح کے واقعات سے بچتے رہیں گے. کبھی ملک میں جو ہے نا وہ زینب قتل کیس آتا ہے، کبھی موٹر وے کیس آتا ہے، کبھی اور کیسز آتے ہیں. تو یہ کیوں ڈیولپ ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں جب دین سے دوری ہوتی ہے تو اصل میں انڈیویجول اپنی فطرت سے دور ہو رہا ہے. اور جب وہ اپنی فطرت سے دور ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ شیطانی فطرت پہ چلے گا. جو اس کے ذہن میں آئے گا وہ کرے گا. اور ایسا بندہ انتہائی ڈینجرس ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے آس پاس والوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے. تو اب ان تمام چیزوں میں ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ انسان سے، ہر بندے سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا. یعنی کہ اس کے انفلوئنس میں جو لوگ ہیں اس سے سوال ہوگا. سب سے پہلے انسان کا انفلوئنس جس پر ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے. اپنی ذات ہے. سب سے پہلے وہ اپنے اوپر محنت کرنا شروع کرے کہ ہاں میں نے ان چیزوں سے بچنا ہے. میرے اندر لسٹ نہیں ہونی چاہیے، میرے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، میرے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. میرا اپنا جو ایک کریکٹر ہے وہ سب سے پہلے اسٹرانگ ہونا چاہیے. جب انسان کا اپنا کریکٹر اسٹرانگ ہوتا ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ لیول آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں. وہ اس کے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، اس کی فیملی ہو سکتی ہے، اس کے بہن بھائی، اس کے کوئی بھی. تو اب نیکسٹ جو چیز آتی ہے وہ ان کا کریکٹر ہے، ان کے کریکٹر پر محنت کرنا. اور اسی طرح جب انسان کی ذات پر محنت ہوتی ہے، اس کے کانشیس پر محنت ہوتی ہے، اس کے تعلق اللہ پر محنت ہوتی ہے، الٹیمیٹلی آسان الفاظ میں کہ جب آپ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، لوگوں کو آپ بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیسا انسان بننا دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ اپنے عمل سے اور اپنے ایکشن سے، اپنی زبان سے جب دعوت دیتے ہیں تو تب یہ سوسائٹی چینج ہوتی ہے. تب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. اور پھر یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں. جب ہدایت پر آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایسے لوگوں کے ذریعے کہ جو کہ ایک برا امپیکٹ سوسائٹی پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگ بنا دیتے ہیں کہ جن کا امپیکٹ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے. جیسے بہت سارے اسکالرز ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. کچھ اسکالرز ایسے ہیں جن کا لاکھوں لوگوں پر امپیکٹ ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہزاروں پہ ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا سینکڑوں پہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو سوسائٹی کو بھی جو بہتر کرنے کا طریقہ ہے یہ انسان کی اپنی ذات سے سٹارٹ ہوتا ہے. عرب میں جو جہالت کا لیول تھا وہ شاید آج بھی اچیو نہیں ہوا ہوگا جو زمانہ جاہلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھا. اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کریکٹر تھے جو کہ بن کے سامنے آتے ہیں. اور پھر ایک انڈیویجول محنت ہوتی ہے، انفرادی محنت ہوتی ہے جو آپ مکی زندگی پہ دیکھتے ہیں. اور پھر ہوتے ہوتے جب کچھ انڈیویجول بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں ایک کلیکٹیو ایک ریاست قائم ہوتی ہے. ایک ایسی محنت ہوتی ہے جس کو اجتماعی محنت کہا جاتا ہے. لیکن اس کا سٹارٹ آپ دیکھیں کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا سٹارٹ سیلف سے ہوتا ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کریکٹر، پھر اس طرح آہستہ آہستہ جو صحابہ جڑتے جا رہے ہیں ان کا کریکٹر بن رہا ہے. اور ان کے کریکٹر سے
وہ روشنی پھیل رہی ہے, وہ پینٹریشن پھیل رہی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ہم اکثر ہوتا ہے نا کہ اپنا اکثر وقت ہم فضول تبصروں میں لگا دیتے ہیں, یہ ایسے ہو رہا ہے, یہ ویسے ہو رہا ہے, یہ ایسے ٹھیک ہوگا, یہ ویسے ٹھیک ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اپنے 6 فٹ کے جسم کو ٹھیک کرنا ہے, اپنی روح کو ٹھیک کرنا ہے. جب آپ ٹھیک ہوں گے, آپ کے ساتھ وہ روشنی پھیلے گی, آپ کے آس پاس والے ٹھیک ہونا شروع ہوں گے. یاد رکھیں کہ سب سے اسٹرانگ جو دعوت ہوتی ہے نا, وہ انسان کے عمل کی دعوت ہوتی ہے, اس کے کریکٹر کی دعوت ہوتی ہے. تو پہلے تو آپ کو اپنا کریکٹر بنانا ہوگا, اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آئے گا کہ جب آپ ان لوگوں پر انفلوئنس کریں گے کہ جو آپ کے ماتحت ہیں, جو آپ کی سنتے ہیں, جو آپ کی مانتے ہیں, جن کو آپ کنونس کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک سفر ہے جو کہ سیلف سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ سوسائٹی تک جاتا ہے. تو اس کی محنت انسان جاری رکھے. اچھا, اب اس میں بیلنس کیسے قائم رکھا جاتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی پہلے خود کو تو ٹھیک کر لو, اس کے بعد معاشرے پر بات کرنا. وہ اس چکر میں پھر معاشرے پہ کسی چیز پہ کہیں بات ہی نہیں کرتا, جہاں پہ ان کا امپیکٹ ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ بھی نہیں کرتا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ صرف دوسروں کو بات کرتے ہیں, ان کا اپنی ذات پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ایک بیلنس وے اپنانا ہے کہ ہماری نظر اپنے سے بھی نہ ہٹے اور ہم دوسروں کو بھی دعوت دیتے. دوسروں کو دعوت دینے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کا اپنا عمل بھی ٹھیک ہو. اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی باپ اگر سگریٹ پیتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا سگریٹ پی, اس کا بیٹا ڈرگس لے. بے شک وہ خود اس برائی میں مبتلا ہے, لیکن وہ چاہے گا نہیں کہ اس کا بیٹا یا اس کا جس کے بارے میں بھی وہ خیر خواہی رکھتا ہے کہ یہ بھی ڈرگس پہ آئے. تو اسی طرح جیسے کہ ایک حدیث شریف کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ ایک کشتی ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر والے حصے میں اور کچھ نیچے والے حصے میں. اگر نیچے والے حصے میں جو لوگ ہیں کشتی کو توڑنا شروع کر دیں تو پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آ جائے گا, جس سے سارے ڈوب جائیں گے. تو وہ جو اوپر والے حصے کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیچے والوں کو روکیں اس کام سے, نہیں تو وہ خود بھی ڈوبیں گے. یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک مثال یہ سمجھائی ہے کہ برائی کو روکنا ضروری ہے, چاہے اس کے مختلف لیولز ہیں. آپ جہاں پہ آپ اپنی پاور سے روک سکتے ہیں وہ روکیں, جہاں زبان سے, جہاں قلم سے, جہاں کسی بھی طریقے سے آپ کسی برائی کو روک سکتے ہیں تو وہ روکنا ضروری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک ضروری چیز ہے, یہ کرنا ہے. تو اس لیے اپنے اوپر بھی نظر رکھنی ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے. جب یہ کام آپ کرنا شروع کریں گے تو پھر انسان کی اپنی ذات بھی ٹھیک ہوتی ہے اور معاشرہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, اور اسی سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, بلکہ یہ ایک فیکٹ, ایک ریالٹی ہے کہ جو دین ہے یہ اصل میں پرسنالٹیز ڈریون ہے. یہ پرسنالٹیز کے ساتھ ڈرائیو ہوتا ہے کہ کوئی ایک پرسنالٹی ہے, آپ کو اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, آپ اس کے ساتھ جڑتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں, اس کے لیکچر سنتے ہیں, اس کے بیانات سنتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس سے گائیڈنس لیتے ہیں, تو آپ کی اپنی لائف میں تبدیلی ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ سے کوئی بندہ جڑتا ہے, وہ پھر اس کی لائف چینج ہوتی ہے. تو یہ پرسنالٹی ڈریون ہوتا ہے. اس لیے ہمیں پرسنالٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, سب سے پہلے اپنی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں. اور پرسنالٹی جو ہے وہ بغیر کسی ڈرائیو کرنے والے کے, بغیر کسی گائیڈ کے, بغیر کسی ڈاکٹر کے, ڈاکٹر سے مراد اسپرچل ڈاکٹر کے, بغیر کسی ایسے کے جو خود اپنی پرسنالٹی پر محنت کرتا ہے, بغیر گائیڈنس کے نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ کو, اپنی سیلف کو آپ خود ٹھیک کر لیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر ایسا ہونا ہوتا تو اب تک سارے ولی ہو چکے ہوتے. بلکہ اس کے لیے آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی سے گائیڈنس لیں, کسی سے مسلسل رہنمائی لیں. اور جب آپ رہنمائی لینا شروع کرتے ہیں, گائیڈنس لینا شروع کرتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی چینج ہوتی ہے, کہ اس کا کریکٹر چینج ہوتا ہے, اس کی عادات چینج ہونا شروع ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائے, کہ ہم اپنے آپ کو بھی پہچانیں, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی پہچانیں. انسان جیسے جیسے اپنے نفس کو پہچانتا ہے ویسے ویسے اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے, ویسے ویسے اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا عاجز ہوں, کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دماغ کے کچھ نیورونز ہی اوپر نیچے کر دیں تو میرا سب کچھ ختم ہو جائے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کچھ میرے اندر 2-4 کیمیکل جو اوپر نیچے کر دیں تو اسی وقت میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کورونا میں آپ نے دیکھا ہی ہے، وہ وائرس جو کہ نظر بھی نہیں آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بڑی سپر پاورز کو ہلا کر رکھ دیا۔ صرف امریکہ کے اندر 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے تھے، اور پوری دنیا کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب انسان اپنی کمزوری اور اپنے ضعف کو پہچانتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، میری اتنی پلاننگ ہونے کے باوجود، ایک وائرس جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اس نے کیا معاملہ کیا میرے ساتھ اور کیا معاملہ کیا پوری دنیا کے ساتھ۔ تو اس سے انسان کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور انسان جتنا اپنی کمزوری اور اپنی کم علمی کا اس کو احساس ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ کی ذات کتنی پاورفل ہے، اللہ کی ذات کتنی اعلیٰ ہے۔ اس لیے اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیگلیکٹ کر کے آپ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی کہا سنا گیا، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی کمی رہ گئی اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔